اس وقت ہم پہنچ گئے مینالی کی پارکنگ میں. اب وہ گولف کارٹ جو ہے، وہ جو گاڑی ہے وہ آ جائے گی ہمیں لینے، کیونکہ یہ پک اینڈ ڈراپ سروس بھی دیتا ہے. جب آپ گاڑی یہاں پہ پارک کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس ہو، تو یہ آپ کو گیٹ تک لے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ گیٹ کے اندر باہر آ جائے تو پھر گاڑی تک بھی لے کر آ جاتے ہیں. یعنی پک اینڈ ڈراپ سروس دے رہے ہیں. بڑا ہی زبردست نظام ہے ان کا. یہ دیکھیں اب ہم اندر آ گئے. ٹھیک ہے، یہ جو سیڑھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے، تقریباً 4-5 میٹر. تو اگر کوئی اندر جانا چاہتا ہے، زیادہ تر یہ جو باہر ممالک کے جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں، صدر یا کوئی وزیر اعظم، پریزیڈنٹ وغیرہ، یہ لوگ آتے ہیں اجازت لے کے، وہ کعبے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو ان سیڑھیوں کی مدد سے وہ داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سیڑھیاں ہیں نا، یہ اب میوزیم میں پڑی ہے، اور یہ تقریباً 200 سال پرانی سیڑھیاں ہیں. اور یہ جو سیڑھیاں ہے، یہ اس وقت تقریباً 1820 یا 1826 میں مدراس کے حکمران، جس کا نام تھا محمد منور خان بہادر، انہوں نے کعبۃ اللہ کو یہ گفٹ کیا تھا، سعودی گورنمنٹ کو یہ گفٹ کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یوز کیا. یہ اس کی ہسٹری ہے، دیکھو. اور یہ اس وقت کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یہ انہوں نے شپ کیا تھا. اور یہ دیکھو کعبے کے اندر انہوں نے کافی عرصے تک انہوں نے یہ یوز کیا ہے. اب یہ قرآن ہے، یہ ماڈل ہے، تو یہ بھی تقریباً 200 سال پرانا ہے. تو یہ بھی گفٹ کیا تھا کوئی ہندوستان کے کسی اسٹیٹ کا کوئی حکمران تھا، انہوں نے گفٹ کیا تھا. لیکن یہاں پہ تاریخ میں انہوں نے لکھا کہ یہ کوئی اننون پرسن ہے، اس کا کوئی نام ابھی پتہ نہیں، انہوں نے دیا نہیں ہے. لیکن یہ بھی جس طرح یہ سیڑھیاں کسی ہندوستان کے کسی اسٹیٹ کے حکمران نے یہ گفٹ کیا تھا، اسی طرح یہ قرآن ماڈل بھی انہوں نے گفٹ کیا تھا. اور یہ کافی عرصہ تک جو مدینہ منورہ کا جو گیٹ ہے، باب السلام، یہ اسی کے انٹرنس میں کافی عرصے تک پڑا تھا. اب یہ اسی میوزیم کے اندر لا کے رکھ دیا ہے. دیکھیں یہ ہر اینگل سے دیکھو بہت ہی زبردست ماڈل ہے. یہ دیکھو، یہ دیکھو، بہت سارے لوگ یہاں آ کے ویڈیوز بناتے ہیں، پکچرز بناتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھو، اب یہ دیکھو، یہ پرنالہ ہے. یعنی کعبے کی چھت کے اوپر جو پانی کی نکاسی کے لیے جو پرنالہ اب یوز ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ جو پرنالہ ہے، یہ تقریباً 160-170 سال پرانا ہے. یعنی یہ سلطان عبد المجید، یعنی آٹمن امپائر، جو سلطنت عثمانیہ کا ایک وہ حکمران تھا، اور یہ 31واں حکمران تھا شاید، جو کہ یہ اسی کے دور میں انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ نارملی گولڈ کا بناتے ہیں، اور یہ انہوں نے گولڈ کا بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہر اینگل سے دیکھیں، بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے. دیکھو، یہ دیکھو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ دیکھو، آپ اس کو ہر اینگل سے دیکھو، یقین مانو بہت ہی زبردست اور پیارا ہے. یعنی آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کا اور شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اور دیکھ لوں. تو یہ دیکھیں، اور ساتھ ہی ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ کب یہ بنا ہوا ہے، اور کس طرح بنا ہوا ہے، کس حکمران کے ٹائم پہ یہ بنا ہوا ہے، یا کسی نے گفٹ کیا. تو یہ تاریخ ہے اس کی، میں نے جو بتا دیا. اب یہ دیکھو، یہ غلاف کعبہ بھی انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں، نارملی غلاف کعبہ، اب یہ نہیں پتہ کہ یہ کتنا پرانا ہے غلاف کعبہ، لیکن یہ ہے کہ نارملی ہر سال غلاف کعبہ جو ہے نا وہ تبدیل کیا جاتا ہے. اور یہ انہوں نے کہا، جب میں نے ان سے پوچھا تو یہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانا ہے، اور یہ پہلی دفعہ یہ میوزیم میں لا کے رکھ دیا ہے تاکہ ٹورسٹ آ کے ان کو دیکھ سکے. یہ دیکھیں بہت ہی قریب سے، کیونکہ ہم اکثر حرم جاتے ہیں نا، تو ادھر اتنا قریب دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، رش بھی ہوتا ہے اور اتنا اوپر، تو وہ آپ پھر زیادہ ٹائم ادھر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ میوزیم میں یہ ہے کہ آپ زیادہ ٹائم تک، زیادہ دیر تک اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیوز بھی بنے، فوٹوز بھی بنے، دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے. تو یہ بھی بہت ہی پرانا غلاف کعبہ ہے. اور غلاف کعبہ کا جو کپڑا ہے وہ مختلف ادوار میں، مختلف حکمرانوں کے دور میں مختلف ممالک سے یہ منگواتے رہے ہیں، جس طرح مصر ہے، یمن ہے وغیرہ. تو یہ بہت ہی زبردست کپڑا ہے ان کے لیے، مطلب جو سب سے اعلیٰ کوالٹی والا کپڑا ہوتا ہے تو اسی کے لیے
وہ یوز کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ کعبۃ اللہ کی چابی ہے اور یہ بہت ہی پرانی، تقریباً 700 سال پرانی چابی ہے، یعنی عباسی دور میں جو عباسی خلافت تھی اس وقت یہ بنی ہے 1340 میں، تقریباً 1240 سے 1340 کے درمیان۔ اب یہ اس کے ساتھ ہسٹری لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ اس ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھو، یہ ماڈل دیکھو اور ڈیزائن بہت ہی زبردست اور پیارا ہے۔ یہ دیکھو، ہر اینگل سے دیکھو تو بہت ہی مزہ آتا ہے، اور جتنا آپ دیکھتے ہیں تو اتنا ہی آپ کا اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھو۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے آرٹس ڈیزائنز جو بنی ہوئی ہیں یہ ایکچولی مین میڈ ہے، اور یہ شو کر رہا ہے کہ پرانے زمانے میں جس طرح حرم میں جو کپڑا یوز ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، یا قالین یوز ہوتا تھا، تو یہ اسی کا ڈیزائن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جس نے بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے نا، یہ اس نے کمال کیا ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ اور یہ دیکھیں، اس میوزیم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ سارے شاندار ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں، اور ساتھ اس کی ساتھ ہسٹری لکھی بھی ہوئی ہے۔ بہت مزے کا ہے نا؟ اب یہ دیکھیں، یہ ویسے حجر اسود کا ماڈل بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھو، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے آصف خان نامی ایک شخص کی طرف سے، جو کہ بہت ہی زبردست انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور انہوں نے آیت کے حساب سے، جو اللہ نور السماوات والارض، یعنی جو آیت ہے اس حساب سے انہوں نے لائٹ شائٹ اور وغیرہ یہ سب کچھ بنا دیا ہے، تو بہت ہی زبردست ڈیزائن انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب آصف خان کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ اس کی ہسٹری یہی ہے۔ اب اس سیم بندے نے یہ بھی ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور یہ بھی شاندار ڈیزائن ہے۔ یہ دیکھو، اس کے اندر 604 گلاس شیٹس لگے ہیں، اور ساتھ ہی 24 کیرٹس گولڈ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح شاندار انہوں نے لائٹنگ کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں بہت ہی شاندار اور کمال کی ہے۔ یہ اس میوزیم میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ساری کمال کے اور شاندار ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو، اس کے بعد ایک پورشن ہے جو کہ ورلڈ ہسٹری کا ہے، اسٹرالوجی کا ہے، اور منگول ہسٹری ہے، بہت ساری ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب اس پورے پورشن میں نا کعبۃ اللہ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اس کے بعد جو پورشن ہے وہ ورلڈ ہسٹری ہے اور اسٹرالوجی کی چیزیں ہیں، جو کہ وہ میں سب آپ کو بعد میں بتاؤں گا دوسری ویڈیو میں۔ اب اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں، تاکہ اگلا جو ویڈیو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ کر سکے، اور اندر جتنی بھی ہے تمام ممالک کے مختلف کلچر کی چیزیں اور مختلف ہسٹوریکل چیزیں، بکس ہے اندر، منگول ہسٹری کے حوالے سے کافی ساری چیزیں پڑھے ہیں، اسٹرالوجی کے کافی آلات پڑھے ہیں، اور مختلف چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔